السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدک حمد الحامدین واشکرک شکر الشاکرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی قائما فإن لم يستطع فقائدا وإن لم يستطع فعلى جنب او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ گیا ابلیس مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، گیا ابلیس مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، ہزاروں بار اگر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ شیر دل نوجوان ساتھیوں، زندہ دل بزرگوں، پھول دل ننھے منھے اسلامی بھائیوں، نرم دل اسلامی ماں بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اللہ بے مثال تھا، بے مثال ہے، بے مثال رہے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ سارے نبیوں پر درود و سلام کا نزول ہو جی، خصوصاً نبیوں کے نبی، اللہ کے نبی، آقا نامدار، حبیب کبریا، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر، جنہوں نے اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، آج اس سے پہلے کہ میں اپنے عنوان کا آغاز کروں، ادھر ادھر بکھرے ہوئے ٹیک لگا کے بے ادب جو بیٹے ہیں، ان سے میری ادباً گزارش ہے کہ وہ قریب آ جائیں، قریب آ جائیں نوجوان۔ اور اس چیز کو یاد رکھو، آپ پھپھا کی شادی میں نہیں آئے، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے۔ اور معزز علماء اکرام و ذمہ داران مسجد، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ بعد نماز جمعہ ہر مسجد میں اس مسجد کے پروگرام کا اعلان کیا گیا، علماء اسٹیج کی رونق بن گئے، نہ دیگر مسجد کے نوجوان حاضر ہیں نہ ذمہ داران حاضر ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کیا خیال ہے آپ کا؟ صرف پیر سے پیر ملانے کا نام ہی نماز ہے؟ لکھ کے لے جاؤ بات، اگر نماز کے ذریعے سے آپ کے دل سے دل نہیں ملتے، آپ چور تو ہو سکتے ہو، نماز نہیں ہو سکتے۔ اتحاد کا سیلاب ہے نماز۔ اور کتنے مسلمان ہیں جو بیان چسکے لے کے سنتے ہیں، کانوں کے مزے لے کے سنتے ہیں۔ میں آپ کو ابھی بتا دوں، اللہ کے لیے اگر یہ کانوں کے مزے کے لیے ہے تو ایسی حاضری سے اللہ کی پناہ۔ آپ دل سے سنیں، آپ کا ضمیر بیدار ہو، آپ کا دل جاگ رہا ہو، اے نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر اس جذبے کے ساتھ سنیں گے تو یہ لمبے چوڑے پروگرام کی پوری تقاریر کی ضرورت نہیں ہے۔ ان تقریروں میں ہونے والی، چلنے والی ایک ایک آیت مجھے اور آپ کو تڑپا دینے کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہو، دل غیر حاضر ہو، ضمیر مر جائے، لکھ کے لے جاؤ بات، ایک پروگرام نہیں، اس طرح کے ہزار پروگرام بھی آپ کی زندگی میں انقلاب نہیں لا سکتے۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے نا، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ علمی باتیں تو نہ میں آپ کو بتلا سکوں گا، نہ آپ کی کھوپڑیاں اسے برداشت کریں۔ دوسری چیز، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مسجد میں نماز پڑھنا ہی عبادت ہے، روزہ رکھنا ہی مغفرت کا ذریعہ ہے،
اور یہ نماز، زکوٰۃ اور حج ہی نیکی ہے، تو میں آپ کو بتا دوں دینی پروگراموں میں حاضری دینا اور اس میں بیٹھنا اور اس میں حاضری، کیا یہ میرے اور آپ کے لیے نیکی اور مغفرت کا ذریعہ نہیں؟ بولو نا جی، آواز نہیں آ رہی بھائی؟ ہاں، جب تم مسجدوں میں آستین چڑھا کے لڑتے ہو نا، ایک محلہ بھر کے لوگ تمہاری لڑائی کو سنتے ہیں، اب جب یہاں مسجد کے سامنے مسجد میں بیٹھ کے تم سے بلوایا جا رہا ہے، وہ منہ نہیں کھلتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا روزہ نماز ہی نیکی نہیں ہے، دین کی مجلس سے جڑ جانا بھی نیکی اور تمہاری مغفرت کا ذریعہ۔ تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین کے فرشتوں کی مخلوق جماعت ایسی ہے جو دن رات ان کا کام یہ ہے کہ وہ ان دینی مجلسوں کو تلاش کرتی ہے، اس میں حاضر ہوتی ہیں، اور جب کبھی ان کو اس زمین پر دین کی مجلس مل جاتی ہے تو فرشتہ دوسرے فرشتوں کو آواز لگا کے بلاتا ہے، اللہ کے فرشتوں آ جاؤ تمہاری منزل مل گئی ہے۔ کون کسے بلاتے ہیں جی؟ کون کسے بلاتے ہیں؟ یہ کون سی منڈ قوم ہے جی؟ یہ کون کسے بلاتے ہیں؟ اماں بابا کو بلا رہے، پھر کون کسے بلا رہا؟ فرشتے کو بلا رہے۔ اور جمعہ میں تمہیں مسجد اقصیٰ کے لیے سب کو بلایا گیا کہ نہیں بلایا؟ کیمرے میں سب دیکھ رہے ہیں تو دیکھ لیجئے جناب، سب کو بلایا گیا، نہیں آئے، کیوں؟ نیکیوں کا پہاڑ ہے، یہ نیکی نہیں۔ کٹوں پہ بیٹھو جی، غیبتیں کرو، علماء کے خلاف پلان بناؤ، مسجدوں میں فساد کے پروگرام بناؤ اور گناہ کے انبار لگا لو، اس کا نام نہیں۔ میں آپ کو بتا دوں اللہ کے فرشتوں کو آواز دے کے بلاتے ہیں، مسجد میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے برگزیدہ مخلوق فرشتوں کو اس پروگرام کی ضرورت ہے، ہلگندہ کے مسلمان کو اس پروگرام کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تم لوگ، اتنے سنگ دل ہو گئے کہ پتھر سے زیادہ سخت ہو گیا ہے تمہارا دل۔ فرشتے کو آواز لگا کے بلا رہے ہیں، آ جاؤ۔ جب محفل ختم ہوتی ہے تو یہ فرشتے اللہ کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے کیا حال ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ کیا کہیں تیرے بندے دنیا کے جھمیلوں کے باوجود مصروفیت اور بزی ہونے کے باوجود بھی تیرے محفلوں میں آباد تسبیح کر رہے تھے، پھر جنت کا سوال کر رہے تھے، تفصیل میں نہیں جاتا، پھر جہنم سے بچاؤ کی کوششیں اور دعائیں کر رہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے او میرے فرشتوں اشہدکم انی قد غفرت لہم، اے فرشتوں تم جس محفل سے آ رہے ہو، جس مسجد سے آ رہے ہو، جس ہلگندہ سے آ رہے ہو، تم نے ان کی خوبیاں تو بیان کی، اب تمہارے رب کا انعام بھی سنو، اعلان بھی سنو، تم سب کے سب گواہ رہو، انی قد غفرت لہم، میری عزت کی قسم میں نے ان سب محفل میں حاضر ہونے والے کی بخشش فرما دی۔ اور یقول الملک من الملائکہ، حدیث میں آتا ہے فرشتوں میں کہ ایک فرشتہ کھڑ کے کہتا ہے یا اللہ ان فیہم لیس فلان جاء لحاجت، اللہ ساری محفل کی تو نے بخشش کا اعلان تو کر دیا لیکن ساری محفل والے سننے کے لیے نہیں آیا، ایک نے کسی اور دماغ سے آیا، چلو آج مسجد اقصیٰ کا پروگرام کا نظارہ کرتے ہیں، آج دیکھتے ہیں علماء سے ملے ہیں کہ نہیں ملے ہیں، آج دیکھتے ہیں اقصیٰ کی مسجد کے پروگرام میں جان تھا کہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں اشہدکم انی قد غفرت لہم، اس کے باوجود اس نیک محفل سے جڑنے والے اس بے نیت انسان کی بھی میں نے بخشش فرما دی۔ اللہ اکبر، اس محفل کے ساتھ اگر بری نیت اور برے ارادے والا انسان بھی جڑتا، اللہ اسے بھی تم کتنے بد نصیب ہو، تمہیں یہ محفل نصیب نہ ہوئی، تم سینہ تان کے کہو میں بڑا نا۔ تو الغرض تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میرے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ میرا عنوان کیا کیا تھا آپ کو معلوم ہے؟ نماز کی اہمیت و فضیلت میرا عنوان، اور یہ عنوان گرچہ میرے اور آپ کے لیے مذاق ہے
کہ اگر رمضان نہ ہوتا تو پھر یہاں مسلمان اور کافر کو پہچاننا مشکل ہوتا۔ یہ جتنے کیڑے نا رمضان میں نظر آ رہے ہیں، یہ برسات کے موسم کے وہ مینڈک ہیں جو برسات کے ماحول میں نکل کے آتے ہیں، کودنے والے اچھلنے والے مینڈک جو رمضان میں نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نماز وہ نہیں جسے ہم نے اور آپ نے سمجھا۔ نماز کیا ہے میں آپ کو بتلا دوں، لیکن سچی بات تو یہ ہے ہم اپنے آپ کو چالاک یوں سمجھتے ہیں کہ میں نماز پڑھ لوں، میری مرضی، جب فرصت ملے تب، بیٹی بیمار ہو جائے تب، یا بیوی ایڈمٹ ہو جائے تب، یا کوئی گھاٹا ہو خسارہ ہو تب نہ۔ ایک جگہ مولوی صاحب بیان دے رہے تھے، بیان کے دوران کسی بکریوں والوں کی بکری مسجد میں آ گئی۔ مولانا نے کہا بھائی کس کی بکری ہے، بیان کے وقت ڈسٹرب ہو رہا ہے، اپنی اوقات میں رکھو۔ پہلی بار آئی، وارننگ دی گئی، دوسری بار آئی، وارننگ دی گئی، تیسری بار آنے کے بعد مولانا نے کہا بکریوں والے کو کہہ دو کہ اپنی بکری کو اوقات و کنٹرول میں رکھو، ورنہ مسجد کے پلر سے باندھ دوں گا۔ کہاں باندھ دوں گا؟ ہاں باندھ دیا مولانا، ذرا سچے بھی ہوتے ہیں نا زبان کے، باندھ دیا نا۔ بکریاں والا تلاش کیا تو اس کی وہ 119 بکریوں میں سے صرف 118 بکریاں تلاش کیا گیا۔ جب مولانا کے پاس آیا تو دیکھتا کیا ہے، مولانا مسجد کے کھمبے سے باندھے ہوئے۔ تو مولانا کو آ کو کیا بولتا معلوم میں نے، مولوی صاحب تم نہ وطا بھی معلوم پڑتا نہیں، بے زبان جانور جی سے، اسے عقل نہیں، انہیں مسجد میں آ رہی منجے کب تبھی تمہیں دیکھا تھے مسجد میں آج سو۔ کیا بولا؟ انہیں بے زبان، اسے زبان نہیں عقل نہیں، اور اس لیے مسجد میں آئی، منجے کب تبھی دیکھے تھے مسجد میں ایسو۔ اس کا مطلب یہ ہے مسجد میں آنے والے جتنے بیوقوف ہیں، ٹائم پاس کے لیے آ رہے ہیں، میں بزی انسان، عقل ہے، دماغ ہے، دولت کا نشہ ہے، جوانی کا رباب ہے، نہ میرے بھائی۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ مسلمانوں، اسلام کی بنیاد کتنے چیزوں پہ قائم ہے؟ ذرا بول کے بتا دو، میں جان لوں کہ آپ سو رہے ہیں یا سن رہے ہیں۔ کتنے؟ 5۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ سب سے پہلی چیز جی کیا گواہی دے؟ صدر کی، سیکریٹری کی کیا گواہی دینا جی؟ ہاں اب جب انسان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اس کے اوپر کتنے فرائض عائد ہوتے ہیں؟ اس کے بعد کتنے رہ گئے؟ 4 کو میں تمہارے سامنے بیان کر دوں تاکہ تمہارے دماغ کا اچار نکل جائے۔ حج ہے نا، غریب پہ فرض ہے جناب، تم بولو نا جی، بولتے کیوں نہیں ہو؟ حج غریب پہ ہے، اللہ پوچھے گا تو سینہ تان کے کہہ سکتے ہیں نا پروردگار مال تو نے نہیں دیا، حج کوئی نہیں۔ بچ گئے کہ نہیں بچ گئے؟ جی بچ گئے نا۔ اب زکوٰۃ کے بارے میں جب اللہ مجھے اور آپ کو کھڑا کر کے کہا زکوٰۃ پیش کر، تو اللہ سے کہہ سکے اللہ اتنا کمایا کہ زندگی گزر گئی، نہ بچایا، نہ رکھا، نہ نصاب تک پہنچا، نہ زکوٰۃ کا بوجھ، زکوٰۃ کا فریضہ مجھ پہ عائد ہوا۔ آپ بچ گئے کہ نہیں بچ گئے؟ غریب پہ حج نہیں اور زکوٰۃ نہیں، اب رہا کون سا؟ جی ہاں روزہ نا، تیرا روزہ یہ رکھتے ہوئے منہ چونگے کا ہوتا ہے، شروع کے 3 روزے رکھے، آخر کے 3 روزے رکھے۔ ارے میت کتنی ہے روزے رکھنا؟ کتنے روزے رکھنا جی؟ 100 میں رمضان کہا گنتی پوری کرو۔ اور روزے بھی کب رکھنا ہے؟ سال بھر رکھنا ہے؟ کب رکھنا ہے جناب؟ اللہ، 1 مہینے کے روزے اگر مسلمان رکھ لے، سال بھر روزے کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی رمضان میں مسلمان بیمار ہو جائے، روزہ اس پہ بوجھ بن جائے، جب تک وہ شفایاب اور تندرست نہیں ہوتا، اس کے اوپر روزہ ساقط ہو کے رہتا ہے۔ زکوٰۃ و حج غریب پہ نہیں، اور روزہ بیمار پہ کوئی نہیں، مسافر پہ کوئی نہیں، جب تک کہ وہ اپنی حالت پہ لوٹ نہ آئے۔ نماز کو لے لیجیے جماعت، بہانے چلیں گے
بہانے چلیں گے نماز کے لیے، سفر میں ہو یا شہر میں، تندرست ہو یا بیمار، جنگ میں ہو یا گھر میں ہو، نماز کے لیے کوئی بہانہ چلے گا تو پھر رمضان کے بعد یہ مسلمان جو رمضان میں ٹوپی لگا کے 5 وقت نماز مولوی صاحب کے پیچھے جھنڈو بام بن کے رہتا ہے، وہ نماز کے بعد کس جنگل میں گھس جاتا ہے؟ آسمان نگل جاتی ہے یا زمین اچک لیتی؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے تحفے کو میرے اور آپ کے سامنے بیان فرمایا اور کہا، مسلمانوں کوئی شرعی بہانہ بنا سکتے ہو، روزے کے لیے بنا لو چل جائے گا، زکوٰۃ کے لیے بناؤ چل جائے گا، حج کے لیے بناؤ چل جائے گا، لیکن نماز ایک ایسی پاورفل عبادت ہو، بیمار ہو یا تندرست ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، جنگ کے میدان میں ہو یا گاؤں کی سنگ میں ہو، لیکن نماز کے لیے کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ صحابی رسول اللہ کے نبی کی دربار میں آئے، ارشاد فرمانے لگے، یا رسول اللہ بیمار ہوں، مجھے نماز کی کیفیت بتا دیجئے۔ اللہ نماز کی اہمیت کو سمجھو میرے بھائیو، ہم تو رمضان کی نمازی بننا چاہتے ہیں، ہم تو رمضان کی نمازی بننا چاہتے ہیں، یا جمعہ کے یا نماز جنازے کے صحابی رسول آئے، اللہ کے نبی بیمار ہونا کوئی آپشن ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کوئی آپشن نہیں اللہ کے بندے، فصلی قائمہ، نماز کھڑ کے پڑھ، کھڑ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، فقائدہ، بیٹھ جا، بیٹھ کے نماز پڑھ لے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ عَلَى جَنْبٍ، اگر بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں، کروٹ کے بل لیٹ کے نماز پڑھ لے۔ وفی روایت اخری فَأَوْ بِمَا، اے میرے امت کے بندو، اے میری امت کے لوگوں، اگر تمہیں لیٹ کے پڑھنے کی بھی طاقت نہیں، اشارے سے پڑھ لیا کرو، اشارے سے بھی نماز پڑھو گے تب بھی اللہ رب العالمین تمہیں پوری نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اے ہلگندہ کے نوجوانوں، اے صحت مند بزرگوں، میری ماں بہنوں، تمہیں یہ بتلانا چاہتا ہوں، اگر تم نماز کھڑ کے نہیں پڑھ سکتے کیا کرنا ہے؟ جی نہیں آواز آ رہی، بیٹھ کے پڑھنا ہے، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو کیا کرنا ہے؟ لیٹ کے پڑھنا ہے، اور اگر لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو کیا کرنا ہے؟ اشارے سے پڑھنا ہے۔ پھر اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتے تب کیا کرنا ہے؟ جی اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتے، اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے، میں جواب دیتا ہوں۔ جب آپ کے اشارے بھی بند ہو جائیں تو پھر ہم علماء کا کام ہے تمہاری میت کے اوپر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھا دیں، یہ ہے نا، تمہارا کام نہیں۔ جب تمہارے اشارے بھی چلنے لگے پھر ہمارا کام، جنازے اٹھیں گے جناب۔ اور اس چیز کو یاد رکھو نوجوانوں، موبائلوں میں دیکھتے ہو نا بیت المقدس میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، تم نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے نا، دل ڈال گئے۔ نماز کی حالت رمضان کے ماحول میں، گولیوں کے بیچ میں، بم و بارود کے ماحول میں، ان مسلمانوں نے سجدے کی حالت میں اپنے سینوں کو گولیوں کے سامنے پیش کر کے بتایا، اللہ کے بندو، اگر بے نمازی شہید بھی ہو جائے، بے نمازی اللہ کے حساب سے نہیں بچ سکتا۔ کیا بتایا انہوں نے؟ نماز کی حالت میں شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے، شہید ہو گئے، جنازے اٹھ رہے، دیکھ رہے کہ نہیں، حالت نماز میں بم و بارود کے درمیان، اللہ اکبر، جنازے مسجد سے اٹھائے، کتنی خوش نصیب موت ہے۔ اور یہ اٹھتے ہوئے جنازے میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے، اللہ کے بندو، اگر تم نماز چھوڑ کے شہید بھی ہو جاؤ گے، شہادت کا خون بھی تمہیں اللہ کے حساب سے نہیں بچا سکتا۔ صرف مسلمان نام عبداللہ عبد الرحمن رکھنے کا نام مسلمان ہے، لکھو جی گھر کی چوکٹ پہ ھذا من فضل ربی، گاڑی پہ لکھو ماشاءاللہ سبحان اللہ، تمہاری کار پہ لکھو ماں کی دعا۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے مصلی پہ کسی اور کو امام بنا دوں، آگ کے شعلے لے جا کر اس امت کے گھروں میں آگ لگا دوں جو اذان کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں، اللہ کا گھر آباد نہیں کر، ہے نا، امت بنی بیٹھی۔ حضور نے فرمایا جو نماز کو نہیں آتا اس کے گھر کو
ذرا زور سے بولو نا جی. تمہاری کتاب میں تمہیں کو پڑھا دیتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مسجد چھوڑ کر اللہ کے گھر کو نہیں آتا میں اس کا گھر کو آج مطالعہ کیجیے ماحول کا. بے نمازیوں کے گھر کو نبی نے جلانے کا ارادہ کیا. آج جتنے بے نمازی ہیں مسجد کے چیر سنبھالے ہوئے ہیں جناب, ذمہ دار بنے ہوئے ہیں, 6 مہینے تک نماز نہیں پڑھتے. حضور نے فرمایا لیس شیء اثقل للمنافقین من صلاۃ الفجر والعشاء. حضور نے کہا منافق کے لیے 2 نمازیں بھاری ہیں. کون سی نماز ہے جی؟ صبح اور ہاں ذرا رمضان جانے کی دیری ہے, تم نظر آتے ہو نہ صبح میں نہ عشاء. جمعہ پڑھ لیے نا جی. میں آپ کو بتا دوں نماز کا مقام کیا ہے, اس کے لیے کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں. صحابی رسول ہیں, نابینا صحابی ہیں. کون ہے؟ اندھے ہیں جی, اندھے. نوجوان دیکھ, موبائل دیکھ, دن رات دیکھ, 3 بجے تک دیکھنا. کان میں ایئر فون لگا لے, 4-5 انگلیوں میں انگوٹھی پہن لے, اور گلے میں چین لگا, پھٹے پرانے کپڑے پہن لے, آباشی کی کٹنگ کر لے, اور تو سوچ لے میں ہیرو بننا چاہتا ہوں, میں گنڈا بن جاؤں گا. سنیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آئے, اور آ کر اللہ کے نبی کے دربار میں مسلم شریف کی روایت ہے 3 عذروں کو پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں یا رسول اللہ انی رجل اعمی ضریر البصر. اللہ کے نبی میں اندھا آدمی ہوں. اللہ کیا ہے جی؟ آپ تو اندھے نہیں ہیں نا, آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے. بیوی بچے نظر آتے ہیں, دکان نظر آتا ہے, گھر نظر آتا ہے, عمارتیں نظر آتا ہے, بازار نظر آتا ہے. اگر ہمیں نظر نہیں آتا اللہ کا گھر رمضان کے بعد نظر نہیں آتا. اللہ اکبر. رجل اعمی ضریر البصر, اللہ کے نبی آنکھ کا اندھا ہو. دوسرا عذر پیش کرتے ہیں شاسع الدار. اللہ کے نبی میرا گھر اللہ کے گھر سے بہت دور. تیسرا پرابلم ذکر کرتے ہیں لیس لی قائد یلاؤمنی الی المسجد. اللہ کے نبی مجھے مسجد تک لانے لے جانے والا کوئی نہیں. هل تجد لی رخصہ ان اصلی فی بیتی. اللہ کے نبی میں نماز چھوڑنے کی بات نہیں کرتا, پرمیشن مل جائے نماز گھر میں ادا ہو جائے. اللہ اکبر. نابینا صاحب 3 عذر لے کے آئے. پہلا عذر بیان کیا اللہ کے نبی اندھا انسان. دوسرا عذر پیش کرتے ہیں مسجد سے میرا گھر دور. مسجد کے بازو ہے, مسجد کے بازو گھر ہے. اذان کے وقت میں گانے بجتے ہیں جناب, گانے. عورتیں ٹی ویوں میں مشغول ہیں, جوان گھروں کے کٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور مسجد میں جماعت چل رہی ہے. کون مسلمان. اندھے نا صحابی کے دل میں نماز کی محبت دیکھو. اللہ کے نبی اندھا, گھر مسجد سے بڑی دور ہے. آج تیرے آنگن میں 3-3 4-4 گاڑیاں کھڑی, بیٹے کے ہاتھ میں گاڑی, باپ کے ہاتھ میں گاڑی, اللہ بھائی کے ہاتھ میں گاڑی, پڑوس کے ہاتھ میں گاڑی. صحابی رسول کہتے ہیں اندھا ہوں. شاسع الدار, میرا گھر اللہ کے گھر سے بڑا دور. میرا گھر اللہ کے گھر سے بڑا دور ہے. اے خوش نصیبو, تمہاری گلی گلی میں مسجدیں ہیں, اگر ویران کرو گے اللہ تمہارے گھروں کو ویران کر دے گا. اس بات کو یاد رکھیے. صحابی رسول کہتے ہیں لیس لی قائد یلاؤمنی الی المسجد. اللہ کے نبی ایسا مجبور اندھا انسان ہو, مجھے اللہ کے گھر تک میرے گھر سے لے جانے والا کوئی نہیں. میرے بھائیوں, میں بس اسٹینڈ کی مسجد میں رہتا ہوں, میرا کمرہ تھوڑا دور ہے, اور اتنا دور ہے اتنی گرمی میں مجھے چلا نہیں جا رہا. ہر نماز کے موقع پر ایک نوجوان آتا ہے, اپنی گاڑی میں سوار کر کے مجھے لے جاتا ہے. میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں. نابینا صحابی کہتے ہیں دونوں آنکھ کا اندھا, مسجد سے میرا گھر بڑا دور ہے, لانے لے جانے والا کوئی نہیں. اللہ کے نبی میرے لیے کوئی آپشن بتا دیجئے, میں نماز چھوڑو نہیں بلکہ گھر میں پڑھ لو. آج بہانہ بنا, مولوی صاحب کھیت میں تھا, مولوی صاحب پہاڑ پہ تھا, مولوی صاحب بینک میں تھا, مولوی صاحب جنازے میں تھا, مولوی صاحب خبر میں تھا, ہے نا. چھوٹے چھوٹے بہانے. یہ 3 بہانے جو نے عذر میں نے بیان کیا مسلم شریف کی روایت. دوسری روایات کا مطالعہ کریں گے. چوتھا پرابلم لے کے پھر آئے اندھے صحابی, کہتے ہیں یا رسول اللہ ان بین بیتی و بین مسجدی نخلا و شجرہ. تاجدار مدینہ ایک اور پرابلم لے کے آیا ہوں تاکہ میرے لیے کوئی آفر مل جائے. کہتے ہیں اللہ کے نبی مکے کی مدینے کی وہ گلیاں اور مدینے
مدینے کے مسجد کے راستہ، میرے گھر کا راستہ، مدینہ کا ماحول آپ جانتے، جھاڑیاں موجود ہیں، کھجور کے بڑے بڑے درخت موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نماز کو جاتے ہوئے اگر میرا سر کسی درخت سے ٹکرا جائے تو میرا کیا بنے گا؟ میں اندھا انسان بے ہوش ہو کے گر جاؤں گا۔ اللہ اکبر! کیا کہہ رہے ہیں جی؟ کھجور، بڑے بڑے درخت، تمہارے تاڑ منجل کے درخت دیکھے ہو نا؟ ہاں، کہتے ہیں کھجور کے بڑے بڑے درخت، جھاڑیاں۔ اللہ کے نبی اگر اکیلا نماز کے لیے آؤں گا، کسی درخت سے ٹکراؤں گا، کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی نے پھر اگلا سوال کیا، تسمع النداء فی بیت الذی انت فیہ، اے نابینا صحابی، جس گھر میں تیرا رہن ہے یا اس گھر میں آذان کی آواز آتی ہے؟ اللہ اکبر! کہا ہاں اللہ کے نبی، آذان کی آواز تو آتی۔ فرمایا تو تیرے لیے کوئی بہانہ نہیں چلے گا، تب بھی تیرے لیے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا فرض ہے۔ 4 پرابلم ہو گئے، 5واں پرابلم لے کے پھر آئے، ان المدینۃ کثیرۃ الحوام والسباع۔ اللہ کے نبی آپ کو بھی معلوم ہے مدینے کی گلی کوچے، مدینے کی راستے جہاں جانور ہیں، سانپ و بچھو ہیں، پتہ نہیں رات کے اندھیرے میں کبھی مغرب کی نماز کے لیے چلوں اور کبھی میں عشاء کی نماز کے لیے چلوں، کبھی میں فجر کی نماز کے لیے چلوں، اور اندھا انسان ہونے کے ناطے میں اگر کسی سانپ پہ پیر رکھ دو، کوئی بچھو کو چھیڑ دو، کوئی زہریلا سانپ مجھے ڈس لے گا تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی کیا اب بھی میرے لیے گھر میں نماز کی اجازت نہیں؟ سانپ جی سانپ، انہیں چپلک کو دیکھ کو مت لیتا ہے، انہیں سانپ کی بات کر رہے ہیں۔ کہا سانپ ہے، اندھیرا ہو، اندھا ہو۔ آج تم کہتے ہیں مولوی صاحب کرنٹ نہیں تھا، مولوی صاحب مہمان آئے ہوئے تھے، مولانا فنکشن میں گیا ہوا تھا، مولانا کام بہت تھا، مولانا نہانے کا تھا، مولانا ناپاک تھا۔ مسلمان بھی کبھی ناپاک ہوتا؟ اللہ کے نبی نے 5واں پرابلم بتانے کے باوجود بھی پرمیشن نہ دی۔ 6واں پرابلم لے کے پھر آئے، یا رسول اللہ انا کما ترانی، تاجدار مدینہ آپ کے سامنے بڈھا اندھا انسان موجود ہے، آپ میرا دیدار کر لیجئے، 1 بار نہیں 1000 بار۔ قد ذهب بصری، اللہ کے نبی آنکھ کی پوری روشنی ختم ہو گئی ہے، وَدَبُرَ سِنِّی، اللہ کے نبی اتنا بوڑھا میری کمر جھک گئی ہے، وَرَقَّ عَظَمِی، اللہ کے نبی میری ہڈیاں بڑھاپے کی وجہ سے باریک سی ہو گئی ہے، اجازت دے دیجئے نا، میں نماز نہ چھوڑوں لیکن گھر میں پڑھ لیا کروں۔ ہلگندہ کے پتھر دل انسانوں، نابینا صحابی ہے، نماز کی چاہت دیکھو، نابینا صحابی نماز کی چاہت دیکھو، 1 2 نہیں 6 عذر لے کر نبی کی خدمت میں آئے۔ پہلا عذر کیا تھا؟ نابینا ہوں۔ دوسرا عذر کیا تھا؟ مسجد میرے گھر سے دور۔ تیسرا عذر لانے لے جانے والا کوئی نہیں۔ چوتھا عذر اللہ اکبر جھاڑیوں اور درختوں کا ماحول۔ 5واں عذر سانپ بچھو کا علاقہ۔ 6واں عذر یہ ہڈیاں باریک، عمر زیادہ ہو چکی ہے، بڑھاپے میں تو رحم کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے 6 عذر کے باوجود بھی پرمیشن دی کہ نہیں جی؟ ذرا سونے والوں بولو نا جی، جی دی۔ تو پھر یہ جنگل کے جانوروں کی طرح تمہارے نوجوان جو کٹوں پہ راج کر رہے ہیں، ان کو کس نے پرمیشن دیا؟ کیا ان کے جنازے بھاری نہیں ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، تو الغرض بتلانے کا مقصد یہ ہے، جب شرعی عذر کے اتنے پرابلمز اور مجبوریوں کے باوجود، 6 مجبوریاں پیش کرنے کے باوجود اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی، ہلگندہ کے بے نمازیوں، اللہ کے دربار میں تم کون سا 7واں بہانہ بنا کے اپنی جان بچا لو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گیا ابلیس ہمارا، ایک سجدے کے نہ کرنے سے 1000 بار اگر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ چوری کرنے کا گناہ ہے، زنا کا گناہ ہے، قتل کا گناہ ہے، سود کا گناہ ہے، جھوٹ کا گناہ ہے، نماز چھوڑنے کا کوئی گناہ نہیں۔ بولو نا جی، نماز چھوڑنے کا کوئی گناہ نہیں۔ کیا بات ہے؟ اللہ شیطان نے کیا کیا تھا؟ چوری کیا تھا، زنا کیا تھا، ڈاکہ ڈالا تھا، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا، خون کیا تھا، مرڈر کیا تھا، کیا کیا تھا؟
ایک سجدے کا انکار ہو کر وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اس مسلمان کو ہوش نہیں جو ہفتے ہفتے، مہینے مہینے، سالہ سال تک اللہ کے گھر کا دیدار نہیں کرتا، کہیں اللہ اسے مردود نہ کر دے۔ سنگ دل انسانوں آ جاؤ اللہ کی طرف، پلٹ کے آ جاؤ۔ نہ اللہ تمہاری جوانیوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے دولتوں کے انباروں کو دیکھتا ہے، جب پکڑنے پہ آتا ہے تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑ۔ آخری حدیث بیان کر کے بات ہی کو ختم کر دوں۔ میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے کتنی نمازوں کو فرض کیا؟ جی 5 نا؟ تو انداز کیا دیکھیے، اب عربی وہ عبارتیں میں آپ کو پیش نہیں کر سکتا وقت کی قلت کی وجہ سے، چلیے میں بیان کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات 7 آسمانوں کا سیر کر کے اللہ کے دربار میں پہنچے، پہلے آسمان پہ پہنچے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات، دوسرے آسمان پہ پہنچے حضرت عیسیٰ و یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات، تیسرے آسمان پہ پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات، چوتھے آسمان پہ پہنچے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات، 5ویں آسمان پہ پہنچے حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات، 6ٹھے آسمان پہ پہنچے موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات، 7ویں آسمان پہ پہنچے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات۔ 7 آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے جب اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں پہنچے، اللہ رب العالمین نے نمازوں کا جو تحفہ عطا کیا تھا وہ کتنے کی تھا؟ جی 50 کتنی کی تھی؟ 50۔ یہاں 5 نمازہ میں تمہارے میتاں اٹھ رہی، 50 سنبھالتے تھے تمہیں؟ منہ ایک مرتبہ نہیں 1000 بار عینک میں دیکھو جی۔ 50 نمازوں کا تحفہ۔ موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں میری امت 1-2 نہ سنبھال سکی، محمد رحم کیجئے نا اس امت میں۔ گئے نا 5 کم ہوتی، بچی کتنی؟ پڑھ رہی کون سی؟ جمعہ کی، جنازے کی، رمضان کی، عید کی۔ ہائے میرے بھائی، مسلمان اور کافر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز یہ نہیں کہ آپ کا نام عبد الرحیم ہو اور اس کا نام رام ہو، نا، تیرے سر پہ ٹوپی ہو اس کے ماتھے پہ تلک ہو، نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان اور کافر کے بیچ میں حد فاصل جو چیز ہے نماز ہے، نماز چھوڑ دے گا تیرے اور کافر میں کے درمیان کوئی فرق نہ باقی۔ تو الغر بتلا یہ رہا تھا نمازیں کتنے وقت کی فرض ہوئی؟ 5۔ جب اللہ کے نبی لے کے آ رہے تھے، آواز لگایا اللہ نے، یا محمد لا یبدل القول لدیا، تاجدار مدینہ، اللہ کے یہاں قانون نہیں بدلے جاتے۔ ہی 55 لا یبدل القول۔ اے اللہ کے نبی جا کے اپنی امت کو سمجھائیے، ان ہلگندہ والے لوگوں کو بتا دیجئے، جنگلات میں رہنے کے بعد، پہاڑوں کے ماحول میں رہنے کے بعد، کھیتی اور باڑی کرنے کے باوجود دن اور رات کو یہ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھ لیں، عرش والا اللہ ان کو 5 کے بدلے پورے 50 کا ثواب عطا فرمانے والا ہے۔ پڑھیں گے کتنی؟ ثواب 50 کا۔ اور اس چیز کو یاد رکھو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہ ہو پتھر جمع کرتے کرتے ہم ہیرا کھو دیں جناب۔ اور آخری حدیث بیان کر دوں، قیامت کے میدان میں سب سے پہلے حساب کس کا لیا جائے گا؟ کس کا جی؟ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عملہ صلاۃ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پہلا سوال نماز کا، فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَا۔ اگر نماز اس کی سنت کے مطابق ہوئی تو درست ہوگی اور وہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ نماز کیسی؟ نماز کیسی؟ پھپھا جیسی؟ کہا دادا جیسی؟ کیسی نماز جی؟ ہاں، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے جیسے تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ کو لاتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور عرض یہ کر رہا تھا قیامت کے میدان میں اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر تمہاری نماز سنت کے مطابق ہوگی کامیاب ہو جاؤ گے، وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ۔ اگر تمہاری نماز سنت کے مطابق نہ نکلی تم ناکام و نامراد ہو جاؤ گے۔ اس لیے میدان محشر کی شرمندگی
سے پہلے اللہ کے بندو آؤ اللہ کے گھر میں نماز کو سیکھو کہ میرے اور آپ کے نبی نے کس طرح نماز پڑھی ہے. یہی نماز تمہیں پڑھانے کے لیے آج تمہیں بلایا گیا ہے. انشاءاللہ ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کریں گے. آواز نہیں آ رہی جی؟ میں بول رہا ہوں مجھے روزہ نہیں لگا, آپ کو لگ گیا؟ اللہ مجھے اور آپ کو مرتے دم تک نماز کی محبت اپنے دل میں پیدا کر کے پابندی کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں نبی کی سنت کا شوق اور اللہ کے گھروں کا رشتوں کا وہ ذوق نصیب فرمائے. اللہ جو نمازوں سے دور ہے تیرے گھر کی محبت ان کے دلوں میں عطا فرما. اللہ نمازوں میں جو مصلیوں میں ہلگندہ کے مسلمانوں میں جو بگاڑ ہے, نماز کی اس برکت سے دلوں میں جوڑ پیدا فرما, جماعت میں الفت عطا فرما, محبت عطا فرما, اتحاد عطا فرما. اللہ نفرتوں کا خاتمہ کر دے. اللہ سب کو بھائی بھائی بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما. اتحاد کے ذریعے دین کا کام کرنے کی علماء کو عوام کو توفیق نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.